شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، یہ جو میں نصیحت بیان کر رہا ہوں یہ میری کتاب جلد اول صفحہ 164 پر ہے، تفصیل وہاں دیکھ لینا، اس لیے کہ 5 منٹ کے سبق میں ساری چیز تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے، کسی کو تفصیل پڑھنی ہے تو وہاں دیکھ لے۔ یہ سبق نمبر 403 ہے۔ شیخ سعدی نیت پر سب دار و مدار ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک فقیر کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے اور فقیر دوزخ میں پڑا ہے۔ کسی بزرگ سے تعبیر معلوم کی تو کہا کہ وہ بادشاہ صاحب تخت و تاج تھا مگر فقیری کی تمنا کرتا تھا، اور فقیروں کی طرف اور اللہ والوں کی طرف، فقیر سے مراد یہاں کنگال نہیں ہے، فقیر سے مراد یہاں اللہ والے ہیں، فقیروں کی طرف اور اللہ والوں کی طرف بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور یہ فقیر تھے، ظاہر کے اندر اللہ والے نظر آتے تھے مگر بادشاہ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس لیے اس کی نیت پر، بادشاہ کی نیت پر اللہ نے اسے جنت دی، اور اس کی نیت پر اللہ نے اسے جہنم میں داخل کیا۔ ظاہر میں بادشاہ تھا لیکن اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ یہ اللہ والا کتنا اچھا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر وقت قرآن پڑھتا ہے، ہر وقت اللہ کے راستے میں جاتا ہے، کتنا اچھا ہے، لیکن میں بادشاہ ہوں، جا نہیں سکتا۔ اور وہ اللہ والا نظر آتا تھا لیکن اس کے دل میں یہ کہ یہ بادشاہ کتنا اچھا ہے، مال کتنا اچھا ہے اس کے پاس، مال و منال کتنا ہے، اس کا محل کتنا اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نیت پر فیصلہ کر دیا کہ بادشاہ کو جنت میں داخل کیا، اور یہ فقیر جو اللہ والا زاہد دکھائی دے رہا تھا اس کی بری تمنا کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں داخل کیا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مسجد میں ہے، اب نصیحت سنیے، اسی طرح اگر کوئی مسجد میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نماز ہو اور میں اپنے کام کو جاؤں، تو گویا وہ مسجد سے نکل چکا۔ اور کوئی بازار میں ہے اور اس کا دل مسجد نماز میں لگا ہوا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ یہی معنی ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کے، کہ زہد خانقاہ میں صرف بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہم کہاں ہیں، اس کا حال تو قیامت میں معلوم ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہاں جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے نیکی کے پلے کو بھاری کرے۔ اصل معاملہ حشر کا میدان کا ہے، دنیا کا معاملہ اصل نہیں ہے۔ دنیا تو آدمی کی کٹ جاتی ہے، غریبی میں بھی کٹ جاتی ہے، امیری میں بھی کٹ جاتی ہے، اور دنیا تو آدمی کی جو ہے روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی کٹ جاتی ہے۔ معاملہ اصل آخرت کا ہے، معاملہ اصل آخرت کا ہے، معاملہ اصل آخرت کا ہے۔ اس لیے روزانہ ایک دعا مانگے ہر نماز کے بعد کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا، اے اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا۔ یہ روزانہ ایک مرتبہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس لیے آج ایک دعا دیتا ہوں، وہ دعا روزانہ قرآن کی دعا ہے۔ امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں اور اس کا عربی بھی پڑھ لیجئے، ترجمہ بھی انشاءاللہ امیجز میں آ جائے گا۔ پڑھیے میرے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمانی، آسان ترجمانی کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا، تو جب ہدایت ہمیں دے دے تو ہمارے دل بھی ٹیڑھے مت کرنا، اور تیری طرف سے تو ہی دینے والا ہے، اور تیری طرف سے رحمت بھی دینا، ہدایت بھی دینا۔ یہ پورا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں،
یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن امیجز میں جو ترجمہ آئے گا پوری آیت کا مکمل ترجمہ آئے گا، جو میری ریاض القرآن کا ترجمہ ہے وہ مکمل لکھواؤں گا اس کے اندر انشاءاللہ۔ اصل ترجمہ وہ ہوگا، میں خالی سمجھا رہا ہوں کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں محروم مت کرنا۔ خلاصہ کلام یہ، آج اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم مسلمان ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حال نہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان چھوڑ دے، ایمان چھوڑا تو سب کچھ گیا۔ اس کے لیے وہی جملہ میرا، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور برے خاتمے سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ دعا جو امیجز میں آ رہی ہے یہ قرآن کی دعا ہے، اسے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔